ڈر اور خوف نے ہر نافرمان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا۔ اگر تو کوئی انسان قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں ساری عمر ناچنا گانا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھ رہا تھا، بے حیائیوں اور گندگیوں اور گناہوں میں منہ مارتا رہا، اگر تو یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے کوئی، تو جاری رکھو یار، نہ سنو ان لوگوں کی باتیں جو تمہیں منع کر رہے ہیں بے حیائیوں سے، گناہوں سے۔ لیکن اگر اپنے اعمال اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان اعمال سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ مذاق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فارمیلٹی ہے کہ بس اللہ کی بات اور قیامت کے حالات فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے ہم نے سن لیا، بس ہمیں پتہ چل گیا، بس ٹھیک ہے، بس قصہ ختم۔ نہ 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 نہ، اللہ رب العزت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ جو باتیں تمہیں پتہ تھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر تم نے زندگی گزاری تھی، عمل کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ویسے۔ اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہو جائیں اور اپنے اللہ کو سیریس لیں، بس کر دیں، رک جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج بھی اگر تم اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ میری بس، میری توبہ، خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جب اللہ مشرک کے شرک کو معاف کر سکتا ہے، کافر کے کفر کو معاف کر سکتا ہے، تو مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ زندگی میں تو ہم نے اپنے رب کے لیے فیصلے کرنے تھے، سب کچھ اللہ پر لوٹانا تھا، لیکن میں اور تم تو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا پیسہ لگا کر اپنی جہنم کو خرید رہے۔ مشکل ہو جائے گا یار، ان اعمال کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں تمہارے جوان باغی ہو جائیں گے، بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ایک منت رہ جاتی ہے میرے پاس جو میں ہر بار کرتا ہوں کہ یار پلیز اپنے اللہ سے دور مت جائے۔ جو انسان بھی اللہ سے دور گیا ہے نا، اس انسان نے کبھی بھی سکھ کا پل نہیں دیکھا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وہ رب جو آپ کے ساتھ لویل ہے، آپ کو آپ کے بھلے کے لیے بہت سارے اعمال کو کرنے کا کہہ رہا ہے اور بہت سارے اعمال سے بچنے کا کہہ رہا ہے، اس کی بات پر یقین کرے۔ عورت اگر مرد کے ساتھ شادی کرے نا تو اچھی لگتی ہے، اور مرد کو اپنی مردانگی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے، مرد کو اس کی مردانگی ذمہ دار بناتی ہے، میچور کرتی ہے، عزتوں کی حفاظت سکھاتی ہے۔ لیکن جو مرد اپنے ہوس کی وجہ سے روزانہ کپڑوں کی طرح ریلیشنز چینج کرے، جو مرد لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے، تو ایسے لوگ مرد نہیں بے غیرت کہلاتے ہیں۔ یہ دکھنے میں شاندار ہو سکتے ہیں، ان کی چالیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، ان کا بولنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز جوڑی جائیں کہ یہ ہماری بہن بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، کیونکہ انہیں ہوس کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف مزے لینا جانتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا نہیں جانتے۔ ایسے مردوں سے دور رہے۔ فیمیلز کے اندر حیا ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، ایک سنسیریٹی ہوتی ہے، لائلٹی ہوتی ہے۔ جب تک وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تب تک یہ فیمیل ایک عورت کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی سیٹ کردہ حدودوں سے باہر نکل جائے، لبرلزم کا لباس پہن لے اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ جیسے دنیا کرتی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، ایسی عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یہ شوہر کی خدمت کرے گی یا شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے گی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، یہ بھول جائیں۔ سوچا کرے اس بات کو کہ کیا میری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات، قاعدے اور قانون کے مطابق گزر رہی ہے یا اپنی منمانیوں کے حوالے ہو چکا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اللہ اور اس کا رسول میٹر کر رہا ہے یا صرف لوگ ہی میٹر کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا سکوپ ہوگا وہی میٹر کرے گا؟ زندگی بہت مختصر ہے، تمہارا ایک فیصلہ تمہیں بہت آگے تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی تمہاری چھوٹی سی ایفرٹ اللہ رب العزت کی نظروں میں تمہیں بہت اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے۔ ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی۔ نو وے! اللہ فرماتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کین یو امیجن؟
آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی، اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو۔ ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو، جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو، تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ غور کرے اپنی زندگیوں پر کہ کہیں تمہاری زندگی اللہ کے نافرمانوں کی طرح تو نہیں گزر رہی، کہیں شیطان اور نفس نے تمہیں جکڑا تو نہیں ہوا، کہیں تم خواہشوں کی مرید تو نہیں ہو، کہیں تم ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں ہو کہ جن کو اللہ 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی ملاقات کی طرف بلاتا ہے، اپنی یاد کی طرف بلاتا ہے، اور وہ ہر بار اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی سو کولڈ دنیاوی ایکٹیویٹیز کو پریورٹیز دیتے ہیں اور اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ کو بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں سچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ گناہوں کو کرنے کے بعد بھی کوئی ندامت نہیں ہوتی، تو پلیز مزید ٹائم ضائع نہ کرے، آلریڈی بہت ہو چکا ہے، آ جائیں اللہ کی طرف، آئیں گے نا؟ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کی ہر رات آپ کو ڈرائے گی، آپ کا ہر دن آپ کو مزید غمزدہ کرتا چلا جائے گا، تو اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ جائے اور اپنے اعمال ٹھیک کر کے واپس آ جائے، آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اگر مگر کاش یہ وہ اس کے حوالے نہ ہو، اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرے کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ دنیا ایسے منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور اس اٹریکشن میں یہ نوجوان اللہ کو اپنی لائف سے مائنس کر دے، اس کی ساری خواہشیں، اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری سٹرگل اس دھوکے کی دنیا سے جڑ جائے، اور وہ ریالٹی جو اگنور کرنے سے بھی اگنور نہیں ہوتی، وہ حقیقت کہ جس سے انسان اگر آنکھ بند بھی کرے تب بھی وہ اس حقیقت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس ریالٹی اور ان حقیقتوں سے انسان کو غافل کر دے۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت، اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی، اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال
آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں، مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ یہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا علم، اس کا شعور اسے یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور حق بات کرے، جبکہ گناہ اور اللہ سے لا تعلقی اور اللہ سے دور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے، این ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ویل سیٹلڈ انسان بن جائے، اس کا بینک بیلنس پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے، اس کی عزتوں میں، شہرتوں میں، فالوورشپس میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ ساری دولتیں، یہ ساری سچویشنز عارضی ہیں۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی مرتا ہے، ملین بلین ٹریلین فالوور ہولڈر بھی مرتا ہے، خوبصورت انسان بھی مر جاتا ہے، وہ جس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، جو شہرتوں کی پیک پر ہوتا ہے، وہ بھی مرتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سنتے؟ لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے، آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے، یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو، اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں، یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو، اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا۔ لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو۔ تو نافرمان بن کر زندگی گزارنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ناچنا گانا صرف تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ کرتے تھے۔ فیمس صرف تم نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت لوگ فیمس تھے، دولتیں، عزتیں، شہرتیں، یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے، ہم سے پہلے بھی۔ شیطان نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو دنیا کی رونقیں دکھائی، شہرتیں دکھائی، دولتیں دکھائی، اور لے گیا اپنے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں۔ کسی کو حسن کے نشے کروائے، کسی کو دولت کا پجاری بنایا، کسی کو نفس اور ہوس کے حوالے کیا، اور آج بھی شیطان ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس کا تھوڑا سا رنگ فیئر ہے اور فیس کٹ اچھا ہے، اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جاؤ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو گرفتار کرو۔ جس کا فگر اچھا ہے اسے ایز اے ماڈل، ایز اے شو پیس اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے تاکہ باقی لوگوں کی بھی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور وہ جانور بننے پر مجبور ہو جائے۔ زبانوں پر تو کلمہ سجایا ہوگا انہوں نے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا انہوں نے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو آگے سے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے باوجود تمام اعمال جن سے اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، ایسا کرو، اسے یہ مشکل کہیں گے، اسے یہ اساطیر الاولین والی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں کہیں گے۔ اور بھائی آپ کی زندگی یہاں ہے، اس میں ہے، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ لوگوں کے چہروں میں، لوگوں کے سو کالڈ اوپینینز میں، سیلیبریٹیز میں، رونقوں میں، شہرتوں میں گم ہو جاؤ گے، مزید گم ہو جاؤ گے۔ آزاد کرے خود کو ان زنجیروں سے جو شیطان نے آپ کو پہنائی ہوئی ہے۔
शैतानी वसवसे जो ख्वाब बनकर आपके जहनों में घूम फिर रहे हैं, जिसने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है, आजाद करे खुद को इन ख्वाबों से। प्लीज नौजवानों, अपनी जिंदगियों और अपनी जवानियों का सौदा मत करो। तुमने अगर इस्लाम के लिए स्टैंड ले लिया ना, तो तुम चलोगे जमीन पर, लेकिन तुम्हारे कदमों की आहटें फरिश्तों को जन्नत में सुनाई देगी। लोग अपनी छोटी सोच से तुम्हें देंगे गालियां, देंगे तुम्हें धक्के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा, तुम पर रश करेगा। हर गुलामी से खुद को आजाद करे, हर उस सोच से अपने आप को आजाद करे जो इंसान को कैद करके रखती है, जिसकी वजह से इंसान एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को दावत देता है। छोड़े सारी चीजों को, आज अभी इसी वक्त से अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट करे, तौबा से इसकी शुरुआत करे, अपनी ईमानी कैफियतों को हासिल करने, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में अपनी जान लड़ा दे। इस मेहनत, इस कोशिश में अगर तुम्हें मौत आ गई ना, तो वल्लाही आसमान से फरिश्ते उतरेंगे तुम्हारे जनाजे में। लोग अपने बच्चों के मर जाने पर इतना गमज़दा नहीं होंगे जितना तुम्हें लेके गमज़दा होंगे। बस एक मर्तबा अपने अल्लाह को साथ ले और जिंदगी के हर मैदान में अल्लाह को अपने साथ उतार। मैं देखता हूँ कि तुझे कौन हराता है, आपकी जान, आपका माल, आपकी औलाद, आपकी जिंदगी। कलमा पढ़ने के बाद आपने इन सारी चीजों को अल्लाह के हवाले कर दिया, जिसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नत की सूरत में देगा। अल्लाह को मानने वाले लोगों का आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होता है। अपने गुजरे हुए कल को उस्ताद बनाए, गुजरे हुए कल को सामने रखें। जो गुनाह आपने किए, जो लज्जतें आपने अवेल की, जो कामयाबियां आपने समेटी तो सही, लेकिन उन कामयाबियों ने आपको रुसवा कर दिया, जलील कर दिया। कुछ रास्ते आपने इख्तियार तो किए थे चंद सेकंड की लज्जतों के लिए, लेकिन उन लज्जतों ने तुम्हारे सुकून को बर्बाद कर दिया। शैतान ने अपने वसवसों के ज़रिए से और तुम्हारे नफ्स ने मिलकर तुम्हें गुमराह कर दिया था। तो लिहाजा आज नफ्स और शैतान को दोबारा अपने आप से खेलने नहीं देना, वरना ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी मेरे भाई। रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों को चेंज करने के इरादे तुम्हारे दिल में आएंगे और कुछ लम्हे गुजरने के बाद वो इरादे गायब हो जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी वैसी की वैसी गुजरती चली जाएगी। अल्लाह से इस्तिकामत मांगो, छोड़ दो ये सोचना कि मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा। मैंने भी बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े थे। कोई बात नहीं, अगर 10-20 लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस गेटअप की वजह से मुझसे दूर होते हैं, इट्स ओके, आई विल मैनेज, मैं कर लूँगा मैनेज। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम नेकी के उस दर्जे तक कभी भी पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि तुम उन चीज़ों में से खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है, जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। उन चीज़ों को जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करोगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तुम नेकी की लज्जत को फील नहीं कर पाओगे, तुम अल्लाह की रहमत को महसूस नहीं कर पाओगे। और मैंने किया। तो आज से 3 साल पहले की अगर बात करूं तो मेरी ज़िंदगी में 2-4 चीज़ें थी जो मुझे ज़्यादा महबूब थी, जिसमें एक सोशल मीडिया था, जिसमें मेरे फॉलोअर्स थे, मेरा लाइफस्टाइल था जिस पर मैं लाखों खर्च करता था, सिंगिंग थी, एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसे हमने अपना दिल दिया हुआ था, छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, रीजंस बता के छोड़ा और वो खुश हुई इस बात पर। इंस्टाग्राम छोड़ दिया, टिकटॉक छोड़ दी, यूट्यूब छोड़ दिया, फेसबुक छोड़ दिया, चला गया अपने अल्लाह को ढूंढने के लिए। 1 साल तक किसी से राब्ता नहीं किया। ले आ दुनिया को मेरे कदमों में रख, नहीं होना मैंने मुतासिर। नहीं चाहिए मुझे इज्जत, नहीं चाहिए मुझे शोहरत, नहीं चाहिए मुझे वो दौलत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो और मेरी दुनिया बन जाए, मेरी दुनिया संवर जाए, मेरा नफ्स ठंडा हो जाए। हर इंसान के अंदर ये शऊर मौजूद है, आपके अंदर भी है। जब भी आपको गुनाहों पर उकसाया जाए, अल्लाह की नाफरमानी पे उकसाया जाए, आप मत आए शैतान की बातों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, बस बात खत्म। ये कुरान की आयतें आपका साथ देंगी, नॉलेज गेन करें अपना। बेवकूफ़ वही लोग बनते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता, शऊर नहीं होता। आपके पास अगर इल्म आ जाए, आप अगर ज़िंदगी के मामले में थोड़ा सा सीरियस हो जाए, तो सोचें शैतान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको गुमराह करने के लिए। अभी हमारे पास शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, अकल नहीं है, फ़हम नहीं है, अभी हमारी कमज़ोरी है और शैतान इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है कि इन्हें तो आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है, इन्हें तो दीन का कुछ पता ही नहीं है, इनको तो अल्लाह की रहमत का कुछ नहीं पता, इनके दिलों के अंदर तो अल्लाह की मोहब्बत है ही नहीं। ये तो गुनाहों को पसंद करने वाले लोग हैं, ये तो लज्जतों में इन्वॉल्व रहने वाले लोग हैं। इनकी नज़रों में तो दुनिया और इसकी शोहरतें और इसकी इज्जतें बहुत मैटर करती है। लिहाजा आता है, दो वसवसे हमारे दिमाग में डालता है और हम इजीली गुमराह हो जाते हैं। हमारे पास अपनी कोई सेंस ही नहीं होती ना, उससे लड़ने के लिए कुरान का शऊर होना ज़रूरी है, अल्लाह की पहचान होना ज़रूरी है। हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से नफ्स और शैतान की बातों में आ जाते हैं।
یہ نامحرم والا سسٹم کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ تو بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، ٹچ کرے. اور میں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہے، اس کا پتہ تو قیامت کے دن ہی چلے گا. بہت سارے لوگوں کو تو اس دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ چلتے ہیں، نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر unnecessary ٹاک شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، گر جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں، محبتوں میں. بس بیچارے ایک سجدہ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، البتہ اگر تھوڑے سے ضمیر اور مر جائے تو سجدہ بھی کر لیں گے. تو ایسے لوگ جن الجھنوں کے ساتھ، جن بے چینیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، وہ انہیں پتہ ہے ایک دوسرے کو اتنا الجھا کے رکھتے ہیں، اتنا بے چین کر کے رکھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ اپنا یہ سر دیواروں کے ساتھ مار مار کر توڑ دیں. ایک دوسرے کو گرانے کے چکروں میں ساری عمر گزر جاتی ہے ان کی. لڑکے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس لڑکی میری ہر جائز ناجائز بات مانتی رہے، اور لڑکی بھی بے وقوف بنتی رہتی ہے، اور اسے بھی مزہ آتا ہے بے وقوف بننے میں. دو میٹھی میٹھی باتیں کیا بول دے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہان کا پیار میرے لیے اسی بندے میں ہے. محبتوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے لوگوں نے. باللہ اگر ہمارے ضمیر زندہ ہوتے نا تو یہ باتیں، یہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں کہ ان کو سننے کے بعد ہماری روح کانپ جانی چاہیے تھی، ہمیں شرم آ جانی چاہیے تھی.